مکہ والوں نے کہا اب تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوج لے کر کے آئیں گے جس کا مقابلہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بات حقیقت تھی، 7ویں ہجری تھی اور ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ رمضان گزار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو اعلان کرتے ہیں، صحابہ نکل پڑے، مدینے کے جتنے صحابہ تھے سب نکلے ہیں، اور حتیٰ کہ حضور کی جتنی ازواج مطہرات تھی سب سفر میں ساتھ تھی۔ جب رسول پاک چلتے آئے اور یہاں تک کہ راستے میں حضور کی جتنی حلیف جماعتیں تھی، یعنی جو پارٹنر قبیلے تھے، سب ساتھ ہوتے گئے۔ مکہ سے ابھی 35 کلومیٹر دور یہ لشکر جرار میرے آقا کا تھا۔ ارے 313 کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، آج تو 10,000 کی تعداد میں آ رہے تھے، 10,000 کی تعداد۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کر رہے تھے 1 سال پہلے، حضرت عمر بڑے بے قرار تھے، بہت بے قرار تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، ان سے جنگ کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حضور یہی فرما رہے تھے، اے عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، میرے مصطفیٰ سال بھر پہلے وہی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل کرے گا۔ عزیزان گرامی، 35 کلومیٹر دور یہ پڑاؤ کیا ہے لشکر، اچانک اسی حالت میں مکہ میں کھلبلی مچی، سب تتر بتر ہیں، اب نہ جنگ کرنے کی طاقت تھی نہ سامان تھا، بلکہ بڑے بڑے رئیس، ان کے سردار جتنے گرو گھنٹال تھے وہ اسی جنگوں میں مارے گئے تھے۔ ابو جہل بھی نہیں تھا، ابو لہب بھی نہیں ہے، عتبہ شیبہ، بڑے بڑے سردار مرے ہوئے تھے۔ جو کچھ بچے کچی جماعت کو لے کر چلنے والے ابو سفیان، اور ابو سفیان حضرت عباس کا خاص دوست تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا ہیں۔ حضرت عباس ابو سفیان سے کہتے ہیں میں تیرا کام کراتا ہوں۔ مکہ میں ابو سفیان کو ساتھ لیے اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ آئے نہیں، 35 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت عباس رات کے وقت ابو سفیان کو اپنی اونٹنی پر بٹھا کر لے آئے، چل رسول اللہ کے پاس تجھے سامنے کر دیتا ہوں، جتنا کیا گیا ہے سب ہے وہ معاف کر دیں گے۔ ابو سفیان جنگ بدر میں سامنے ہے، احد میں سامنے ہے، خندق میں سامنے ہے، ہر جنگ میں حضور کے سامنے ہے۔ ابو سفیان خالی جنگ کرنے والے نہیں بلکہ سب کو ابھارنے والے، اور اس شخص کو پکڑ کر حضرت عباس لے آ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مجھے یقین ہے محمد عربی پر، چلو چلتے۔ ابو سفیان ساتھ آ گئے، رات کا وقت تھا، قافلہ پڑاؤ کیا ہے رسول اللہ کا، دوسرے دن مکہ میں داخل ہونے والے۔ حضرت عباس جیسے ہی آ رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام لائے ہوئے تھے، آ رہے تھے ابو سفیان کو لے کر کے حضور کے خیمے پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، بچ بچا کر کے تو آئے تھے، حضرت عمر دیکھ لیے خیمے سے باہر آئے، جلال کے ساتھ ایک ایسا اعلان کیا کہ پورے خیمے میں لوگوں کی نیند اڑ گئی۔ کہا کہ یہ کافر کو کہاں سے لایا گیا ہے، اس عظیم دشمن رسول کو کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت عباس نے کہا جلدی چلو جلدی چلو، رسول اللہ کے خیمے میں داخل ہو جاؤ نہیں تو عمر چھوڑے گا نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ ابھی یہ لوگ گئے ہی تھے کہ حضرت عمر پیچھے سے آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس شخص کا کیا کرنا ہے، آج آخری وقت ہے، آپ بتا دیں میں تلوار لے کر کے آیا ہوں، اب ابو سفیان دوبارہ مکہ نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا عمر تلوار نیچے رکھو، تلوار نیچے کرو۔ تھوڑی دیر رکا، حضرت عباس سے پوچھا کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ ابو سفیان صرف امن کی آپ سے خیرات لینے آیا ہے کہ آپ امان دے دیں، کل آپ داخل ہونے والے مکہ میں ابو سفیان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، ابو سفیان کو میں نے امان دے دیا اور پچھلا جو کچھ کیا تھا اس کو بھلا دیا گیا۔ ایک جملے میں میرے مصطفیٰ نے بڑی بڑی جنگوں میں مقابل میں آنے والے کو معاف کر دی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، ہم 1000 گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے بھی اگر کوئی امید رکھتے ہیں تو اس تاجدار مدینہ سے رکھتے ہیں جس کا دربار کھلا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اسی لیے ہم پہنچتے ہیں۔ بریلی والے امام کی سنو، یوں ہی نہیں پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ किया और कहा जाओ कल के दिन दोपहर में फलां पहाड़ी के ऊपर तुम खड़े रहना। हुजूर चाहते थे कि अबू सुफियान को दिखाया जाए लश्कर इस्लाम कैसे मक्का में दाखिल हो रहा है। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं, इस्लाम कबूल किए हुए नहीं। दूसरा दिन था, 20 रमजान की तारीख है, जुमा का दिन है। अल्लाहु अकबर, रमजानुल मुबारक का महीना है। सहाबा इकराम ने, हुजूर ने कई जमातों में सहाबा को तकसीम किया था। सबसे आगे इस 10,000 फौज की जमात में सबसे आगे बंदा जो झंडा लेकर चल रहा था वो सहाबा में कोई बहुत बड़े सहाबी जलील नहीं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली नहीं, ये खुलफा अजिल्ला सहाबा में से जो जलीलुल कदर नहीं। हुजूर ने इस फौज के मुकद्दमे में सबसे आगे झंडा देकर जिसको रखा था वो बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल हबशी थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको आगे रखा था। मक्का वाले यह मंजर देखें, जिस बिलाल के पैरों में रस्सियां डालकर तुम खींचते थे और गर्म रेत पर लिटाकर इस बिलाल के जिस्म को तुमने गला दिया था, चर्बी निकल जाती थी, उस बिलाल को तुम मारते थे। आज वो बिलाल झंडा उठाए हुए खाने काबा की तरफ रवां दवा है, बढ़ता चला आ रहा है। और ऐसे ये चौक दर चौक फौज दाखिल होने लगी। अल्लाहु अकबर, कुरान पाक में इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह आयतें नाज़िल हुई है कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपके ख्वाब को पूरा कर दिया। आपकी ये पूरी जमात के साथ आप अमन के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं बगैर किसी खौफ के। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जमात में थे सहाबा की, वो सबसे आखिर में थी। हुजूर मुलाहिजा कर रहे थे, सहाबा को जाने दे रहे थे। सहाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वतन अजीज में आए हैं, छोड़े हुए वतन में आए हैं, जहां जायदादें थी, जहां बीवी बच्चे रहे, जहां बचपना गुजरा, जहां सब छोड़कर सहाबा गए थे। पूरे 7 साल के बाद मक्का वापस आ रहे। सहाबा कोई मिट्टी उठाता मक्का की और अपने सरों पर डाल देते, दीवारों को बोसे लेते, जगह जगह रुक करके घरों को चूम लेते थे। ये हमारा वो वतन अजीज मक्का है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का मुकर्रमा में, सीधे हरम काबा में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की तारीख में फतेह मक्का वो दिन है, आज तक के काफिर इस फतेह मक्का को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे आका जैसे ही आए, हुजूर के हाथ में आसा मुबारक था। आप अपने आसा मुबारक के साथ चलते हुए आए। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। दोनों सहाबा को हुजूर पकड़े हुए सबसे पहले हरम काबा में आए, खाने काबा के पास आए। एक वाकया मैं बता दूं, हिजरत से पहले खाने काबा की चाबी उस्मान बिन शैबा, एक शख्स थे, हजरत उस्मान गनी नहीं है, दूसरे उस्मान है, उनके पास रहती थी। हुजूर ने एक दिन उनसे कहा, उस्मान बिन शैबा, चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। कहा, तुम जैसे दीन छोड़े हुए आदमी को मैं चाबी नहीं दूंगा, तुम खाने काबा में नहीं जा सकते। हुजूर को उन्होंने मना कर दिया था, चाबी देने से मना किया, खाने काबा का दरवाजा खोलने से मना किया। हुजूर ने उनसे कहा, ऐ इब्ने शैबा, इंतजार कर, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा चाबी दूंगा। उस्मान बिन शैबा कहते हैं, आज ये इतना मारे जाते हैं, 40 लोग नहीं हैं। और उसके बाद जब ये हिजरत करके गए थे तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं, मुझे तो लगा था उन्होंने ऐसी हवा में बात कर दी होगी, लेकिन जब फतेह मक्का के दिन वापस आए तो फिर एहसास हो गया, मोहम्मद अरबी की जुबान से निकली हुई बात टल नहीं सकती है, जो कहते हैं वो होकर रहता है। अब 10,000 सहाबा के बीच में हुजूर खाने काबा के सामने गए और पुकार कर कहा, उस्मान बिन शैबा कहां है? चाबी लेकर के हाजिर हुए। ईमान लाए हुए नहीं है, काफिरों की जमात में है। चाबी थी, कहा चाबी लाओ। मुकाबला करने की जो ताकत नहीं, सकत नहीं, चाबी लाकर हुजूर के हाथ में दे दिया। हुजूर ने अपने हाथों से खाने काबा को खोला। ये सबसे पहला दरवाजा खुला है, इस्लाम की फतह की आगाज यहां से है। तारीख इस्लाम के सुनहरे बाब यहां से खुल रहे हैं। मक्का का दरवाजा क्या खुला, पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। हुजूर अंदर जाते ही जो आयत पढ़ रहे थे, अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी,
اور اس لکڑی کو لیتے, بتوں کو جو اندر رکھے تھے گردن میں ڈال کر گراتے تھے, فرماتے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی ہے. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں مولا حضور کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کا موقع عطا ہو جائے, حق آ جائے باطل مٹ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 360 بتوں کو گرایا جو وہاں پر اندر تصویریں تھی, ان کو پوچھ کر صاف کر دیا. جب پورا خانہ کعبہ ان آلائشوں سے پاک ہوا, باہر تشریف لائے اور بلال سے کہا بلال جاؤ خانے کی چھت پر, خانہ کعبہ کی چھت پر آج اذان دے دو. یہاں پہلی اذان ہونے والی ہے مکہ میں, پہلی اذان ہے حرم کعبہ سے. حضرت بلال حبشی جوش محبت میں چڑھتے چلے گئے, رسی ڈالی, خانہ کعبہ کی چھت کافی اونچی تھی, چڑھ گئے. بعض بزرگوں نے فرمایا حضرت بلال کو یہ خیال ہی نہیں تھا, خانہ کعبہ کی چھت پر تو بڑے محبت میں چڑھ گئے, کیونکہ وہ جب مسجد نبوی سے اذان دیتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. ہر مؤذن آج بھی کہاں منہ کر کے اذان دیتا ہے, قبلے کی طرف منہ کر کے دیتا ہے. حضرت بلال چھت پر چڑھ گئے, پھر سوچنے لگے اب منہ کس طرف کروں, کعبہ تو نیچے آ گیا ہے, میں تو چھت پر ہوں, کدھر منہ کر کے اذان دوں. حضور کی طرف دیکھنے لگے, میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کے اذان دو. اسی کو بریلی کا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور کعبہ کیا کہتا ہے, بریلی کے امام کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار, یہ پہلی اذان ہے. بلال حبشی نے اذان دی. مکہ میں جتنے لوگ تھے سب پکڑ کر کے لائے ہوئے تھے, جو بڑے دنوں سے جنگ لڑتے تھے, بدر میں گئے ہوئے, احد میں گئے ہوئے, خندق میں گئے ہوئے, خیبر میں آئے ہوئے کئی لوگ تھے وہاں پر, سب کو پکڑ کر کے لایا گیا تھا اور سب مجرم تھے, قیدی تھے آج کے. اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے, الیوم یوم الملحمہ, آج تو گوشت چھتڑے اڑانے کا دن ہے, یہ جتنے مارے تھے سب کا بدلہ لیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد مکہ والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں اے مکہ والوں, آج تم سب کے سب یہاں پر عاجز اور مجبور ہو کر کے آئے ہو, بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو, میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو. مکہ والوں نے ایک ہی زبان سے کہا انت کریم ابن کریم و اخ کریم, آپ کریم ہیں, شریف ہیں, آپ کے باپ بھی کریم تھے, آپ کریموں کے بھائی ہیں, آپ سے سخاوت کے علاوہ ہم کوئی امید نہیں رکھتے. حضور نے صحابہ سے کہا جو نعرہ لگا رہے ہو الیوم یوم الملحمہ بند کرو, آج چھیتڑے اڑانے کا دن نہیں ہے, الیوم یوم الرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. الا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, میرے آقا نے فرمایا جاؤ مکہ والو, آج تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی, تم سب کے سب آج معاف کر دیے گئے. یہ پہلا اعلان تھا. ابو سفیان دوڑے ہوئے آئے, وہ ہندہ آئی جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, احد کے میدان میں کلیجہ چبایا تھا سینہ چاک کر کے, وہ سب آئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں. آتے ہی عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے ایسے سخت دلوں کو موم کر دیا تھا جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے, وہ آستانہ نبوی میں آج جھک گئے, سب جھک گئے. یہاں تک کہ صفوان ایک شخص ہے, بہت سخت دشمنی, جس کے باپ کا قتل ہو گیا تھا بدر میں, وہ حضرت عمیر بن وہب, ایک صحابی حضرت عمیر بن وہب جن کے بیٹے کو حضور کے پاس قیدی بنایا گیا تھا اور وہ قتل کرنے کے لیے مدینے آئے تھے حضور کا, تلوار کو زہر میں بجھا کر. یہ صفوان اور عمیر دونوں بہت قریبی ساتھی تھے, کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کر کے دونوں نے مشورہ کیا تھا اور حضور کا قتل کرنے کے لیے عمیر بن وہب آئے تھے. مدینے میں آئے, حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو, کہا بیٹا میرا قیدی آپ کے پاس خیر خیریت لینے آیا. حضور نے فرمایا سچ بتاؤ, وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے آئے ہو. وہ غیب دان نبی نے اتنا کہا تھا, عمیر بن وہب کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, کلمہ پڑھ لیا, ایمان لائے, اور واپس آئے تو دوست ابھی ایمان لایا ہوا نہیں تھا صفوان, وہ چھوڑ دیا. عمیر بن وہب کو ڈانٹنے لگا, تجھ کو تو قتل کرنے بھیجا تھا, تو خود مسلمان ہو گیا.
اب صفوان کو بہت سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں. جس دن فتح مکہ ہوا اس نے کہا کہ میں یہاں ان کے سامنے قیدی اور مجبور بن کر کے رہنے سے خودکشی کرنا پسند کرتا ہوں. گھوڑا لے کر دوڑ پڑا, کہا کہ میں سمندروں میں جا کر کے چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کے مر جاؤں گا لیکن محمد کے ہاتھ میں نہیں ہوں گا. اتنا کٹھور دل. عمیر بن وہب آئے, کہا کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے, سوسائڈ کرنے جا رہا ہے. دوڑتے ہوئے آئے, کہا دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کیا, ہندا کو معاف کیا, سب کو, تو کون سا بڑا ہے, آ جا. کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھنے لگا کیا وہ مجھ جیسے کو معاف کریں گے؟ میں نے تو ان کے قتل کا منصوبہ بنایا, بدر میں ان کے سامنے, احد میں ان کے سامنے, خندق میں ان کے سامنے, مجھے معاف کریں گے؟ عمیر نے کہا معاف کریں گے, میری بات تو سن. کہتا نہیں مجھے یقین نہیں. حضرت عمیر آئے, کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج فتح مکہ آپ نے فرمایا یوم الرحمہ ہے, رحمت کا دن ہے. میرا قریبی دوست تھا صفوان, اگرچہ وہ آپ کی دشمنی میں کئی سال بتایا, ایک رحم کی بھیک چاہتا ہوں, اسے معاف کرنے کا آپ پروانہ دے دو. حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے معاف کیا. بس ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے, دینے والا ہے سچا. ہاتھ اٹھتے ہی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. لب واہ ہیں آنکھیں ہیں بند پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا رسول اللہ. عمیر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں میری بات, کہہ دوں گا آپ نے معاف کیا, مانے گا نہیں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ کا امامہ چاہتا ہوں. آپ امامہ دے دیں اپنا, نشانی دکھا دوں گا. امامہ کسی کو دیا نہیں جاتا. حضور نے ایک کافر جو کٹر دشمن تھا اس کو بچانے کے لیے عمیر بن وہب ریکویسٹ کر رہے ہیں, فوراً اپنا امامہ شریف اتار دیا, کہا لے جاؤ. عمیر بن وہب امامہ شریف کو لے کر کے آئے. صفوان جو گھوڑے پر بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانا چاہا تھا, کہا سن لے میری بات, میں نہیں کہتا تھا کہ وہ معاف کریں گے, میں نے جا کر تیرے بارے میں کہا انہوں نے معاف کر دیا. کہا کیا بات ہے, کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ نکال کر کے دکھایا وہ امامہ مبارکہ رسول اللہ کا جو آپ کے سر پر سجا ہوا تھا. صفوان سے کہا کہ یہ دیکھ انہوں نے نشانی کے لیے امامہ بھیجا. صفوان کا دل موم ہو گیا, کہا میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا دنیا میں, میں نے ایسا انسان ہی نہیں دیکھا. امامہ مبارکہ کی خوشبو کیا گئی اس کے سینے میں. دوڑتا بھاگتا ہوا واپس آیا, جو سوسائڈ کرنے کے لیے گیا تھا واپس دوڑتا ہوا آیا, حضور کے قدموں میں گر گیا. اور اس کے بعد بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وہ کہتا تھا کہ آپ کے بار میں تو جان بچانے کے لیے گیا تھا, اب اگر یہ مار بھی دیں تو مجھے پرواہ نہیں, اس لیے کہ میرا دل ان کے قدموں میں گر گیا ہے, اب قتل بھی ہو جاؤں ان کے ہاتھ سے تو کوئی پرواہ نہیں, خوشی سے مر جاؤں گا. عزیزان گرامی وقار, اسلام کی اسٹیبلشمنٹ میں میرے آقا کے حکیمانہ افعال کو اگر میں ذکر کروں راتیں گزر جائیں. اتنا آسان نہیں تھا. فتح مکہ کے بعد کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن عمرہ فرماتے, عمرہ کے بعد فوراً آپ مدینہ طیبہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے, تو یہ اعلان فرمایا تھا اے مکہ میں تجھ سے بے حد محبت کرتا ہوں, کاش مکہ والوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں زندگی بھر کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہوئے, واپس مدینے آئے. یہ 7 ہجری کی بات تھی. اس کے بعد کچھ بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دوسرے لوگوں سے جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس کے بعد 10ویں ہجری تھی. 10ویں ہجری کا پھر رمضان کے بعد ذوالقعدہ 26 ذوالقعدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس سال حج کرنا ہے. یہ حضور کا آخری حج بھی ہے, پہلا حج بھی, یعنی ہجرت کے بعد. اس سے 1 سال پہلے حضرت ابوبکر حضرت علی کو حج کے لیے قافلے میں امیر بنا کر کے بھیجا تھا حضور نے. انہوں نے آ کر اعلان کر دیا تھا آج کے بعد سے کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہوگا. وہ حضرت ابوبکر حضرت علی کے اعلان کے بعد سے آج تک اسی بات پر عمل کیا جاتا ہے, حدود مکہ میں کسی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. 10ویں ہجری تھی, حضور نے جیسے اعلان فرمایا
کہ اس سال حج کے لیے جانا ہے، خبر ایسی پھیل گئی، پورے عرب کے قبیلے جتنے مسلمان ہوئے تھے جوق در جوق قافلوں میں شریک ہونے لگ گئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابیار علی سے اپنا احرام باندھا، جس کو آج مسجد علی کہتے ہیں، وہاں سے احرام باندھا۔ یہ 26 ذی القعدہ کا دن تھا اور یہاں سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، غسل فرمایا۔ حضور نے قران کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج دونوں ملا کر کے۔ اس وقت مکہ پہنچنے تک صحابہ کی جو جماعت بڑھتی گئی وہ تقریباً 1,20,000 کی تعداد تھی۔ 1,20,000 کے قریب صحابہ سب جمع ہوئے، حضور کے ساتھ حج کرنا ہے، کون نہیں کرتا، سب جمع ہو گئے تھے۔ ساری ازواج مطہرات بھی حضور کے ساتھ تھیں۔ عمرہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب حج کے ارکان خود بنفس نفیس سکھا رہے تھے، سارے ارکان سکھا رہے تھے۔ طواف کس طرح کیا، حجر اسود کو کس طرح چوما، صفا مروہ پر کیا کیا دعائیں کی، صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے جا رہے تھے، کیونکہ یہ شریعت بننے والی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر عمل کی حفاظت صحابہ کر رہے تھے۔ پھر 7 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یعنی حرم پاک میں خطبہ دیا، 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں تشریف لائے، پورا دن قیام کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں آئے، عرفات کا میدان، حضور کا یہ آخری خطبہ ہے، حجۃ الوداع، جو دستور حیات ہے سارے مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے۔ حضور نے وہاں پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مذکر و مؤنث پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیا، تمہارے درمیان قبیلے بنائے گئے تاکہ تمہاری تعریف ہو تم پہچانے جا سکو۔ یاد رکھو تم سب کی سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آج کے بعد نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کسی امیر کو غریب پر فضیلت ہے، اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی معزز و مکرم ہے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے ڈرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ڈرو۔ باندیوں کے حقوق بتائے، مزدوروں کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے متعلق بتایا، اور پھر اخیر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک میرے پیغام کو پہنچا دو۔ اس خطبے کے بعد حضور نے ایک جملہ فرمایا، میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو محفوظ رکھ لو، ہو سکتا ہے آج کے بعد اس جگہ پر میں دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اور پھر وہ آخری آیت قرآن کی، 23 سال سے قرآن نازل ہو رہا تھا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا 6 پارے کی آیت ہے، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتیں مکمل تم کو دے دی اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ قرآن کی آخری آیت تھی۔ حضور نے فرمایا قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن کمپلیٹ، دین کمپلیٹ، نظام کمپلیٹ۔ کسی دین میں ایسی بات آئی نہیں تھی۔ یہودی کہتے ایسی آیت ہمارے اندر نازل ہوتی تو ہم ہر سال عید مناتے۔ صحابہ تو خوش تھے، دین کمپلیٹ ہو گیا، لیکن ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، غم کے آنسو تھے۔ صحابہ قریب گئے، کہا آج خوشی کا دن ہے، حج یہ عرفات کا دن ہے اور آخری آیت نازل ہوئی، قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے صحابہ تم میں سے کسی کو شاید یہ نہ معلوم ہو، آخری آیت اترنے کا مطلب دین تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے اب ہمارے مصطفیٰ کریم اب ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، زیادہ دن تک نہیں رہیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول دین پہنچانے آ گئے تھے، دین مکمل ہو گیا تو اب وہ رسول ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ صحابہ میں سب سے پہلے سمجھنے والے اس بات کو صدیق اکبر تھے۔ واپس حضور یعنی ذی الحجہ میں ہی 14 یا 15 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخصت ہو گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ یہاں پر حضرت
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए, मामूल के मुताबिक बात चल रही थी, मुहर्रम का महीना गुजरने को था। सफर आते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हुई। ये सफर का महीना था, तबीयत अलील हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया ले ले, चाहे तो अल्लाह के पास आ जाए, लेकिन उसके बंदे ने दुनिया छोड़ दी, अल्लाह के पास जाने को इख्तियार कर लिया है। सहाबा के सामने हुजूर ऐसी मिसालों में बहुत सारी बातें बताते थे। बंदे के तौर पर हजरत अबू बकर फूट फूट करके रोने लग गए। सहाबा ने कहा, अबू बकर वो तो रसूलुल्लाह मिसाल दे रहे हैं, किसी बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है। हजरत अबू बकर कहते, तुम नहीं समझते, वो बंदा कोई और नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रह जाएं या अल्लाह के पास जाएं। क्या तुम नहीं सुनते हो? रसूलुल्लाह ने वो इख्तियार कर लिया है कि वो अल्लाह के पास जाएंगे। अब यहां से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत शुरू हुई, तबीयत खराब हुई, बीमारी बढ़ती गई, बुखार शिद्दत से आने लगा। पूरा सफर का महीना इसी तरह गुजरा। सफर का महीना खत्म होने के बाद कई निशानियां ऐसी हैं, हुजूर कभी तशरीफ लाते और कुछ अहम बातें बताते। अंसार सहाबा को जमा किया और ऐसी बातें की कि अंसार इतना रोए थे, उनकी दाढ़ियां भीग गई थी। अंसार कहते हैं, तुम मेरे लिए ऐसी ही हो जैसे पेट में मैदा होता है, मैदे के बगैर इंसान नहीं रहता, तुम मेरे लिए ऐसी हो। अंसार सुनो, दुनिया की कौमें बढ़ती जाएंगी, अंसार घटते जाएंगे, इतने रह जाएंगे जैसे आटे में नमक की तरह, लेकिन तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुमने जो मुझे देखा, तुमने जो मुझे सीखा, हर चीज तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओगे। अंसार साहबा हुजूर की ये बातें सुनते सुनते आंखों से अश्क ऐसे रवाते भीग गए थे। फिर वो दिन आया, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू था। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 7वीं रबीउल अव्वल या 8वीं रबीउल अव्वल शरीफ को हुजरे में गए और अपनी तमाम असवाज मुतहरात को बुलाया, जितनी बीवियां थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 9 बीवियां करीब थी। सबको बुलाया और कहा, क्या तुम में से किसी के पास सोना चांदी है, किसी के पास जेवरात है? साहब तमाम अज़वाज ने पूछा, क्या बात? कहा, अगर किसी के पास है तो चाहे तो सदका कर दे, खैरात कर दे। अज़वाज मुतहरात ने पूछा, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि मैं रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी जमा हो, मेरे घर में दुनिया का माल पड़ा हो। तुम चाहो तो खैरात कर दो, हराम नहीं है, पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मौला की बारगाह में फकीराना अंदाज में जाऊं, मेरे घर में कोई दौलत ना रहे। अज़वाज मुतहरात ये खुतबा दिया और फिर कहा, देखो बारी के तौर पर मैं तुम्हारे घरों में आता था। एक दिन ज़ैनब के घर, एक दिन सलमा के घर, एक दिन हफ्सा के घर, एक दिन सफिया के घर, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना अजमईन, सबके घरों जाते थे। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम सब अपनी बारियां कुर्बान करके आयशा को देना चाहो तो सोच लो, ताकि मैं आयशा के घर आराम करूं। सारी अज़वाज मुतहरात ने देखा हुजूर की तबीयत अलील है। सबों ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को बहुत प्यार करते हैं, आयशा से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम सबों ने अपनी बारियां कुर्बान की। या रसूल अल्लाह, आप हमारे घर बारियों में ना आए, कोई मुज़ायका नहीं, आप आयशा के घर आराम फरमाएं। सबों ने अपनी बारियां उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए कुर्बान कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में ही आराम करने लगे। ये हुजरे आयशा वही है जिसको पूरी दुनिया आज सुनहरी जालियों के नाम से जानती पहचानती है। यह आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा का मकान है, हुजरे आयशा है। रसूलुल्लाह उसमें आराम करते रहे। 2 दिन ऐसे गुजरे, हुजूर मस्जिद नबवी में नहीं आए, सहाबा को नमाज पढ़ाने नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इमामत के लिए आगे कर दिए, तुम नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते थे। सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। मैं रिवायतें पढ़ता हूं, गम से निढाल हो जाता हूं। 14 सदियों के बाद आज जब कभी बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, यह हदीस बयान करने वाले सहाबी कहते हैं, एक दिन मगरिब की अजान हुई, बिलाल हबशी ने अजान दी और उसके बाद इकामत हो गई। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, हर जमात कायम होती। साहबा कहते हम टकटकी बांधकर हुजूर के कमरे की तरफ देखते थे। हुजरे का दरवाजा खुलेगा, दरवाजे से पर्दा हटेगा, आफताब रिसालत बाहर आएंगे, हमारी भीगी आंखों को एक
تمنا لے کر کے دیکھتے تھے قرار آ جائے گا, چین آ جائے گا, لیکن حضور نہ آئے, 2 دن نہ آئے. مغرب کی اذان, جماعت کھڑی ہو گئی, ابو بکر صدیق امامت کے لیے آگے بڑھے تھے. اچانک کہتے ہیں پردہ ہٹا, حجرے کا پردہ ہٹا, صحابہ نماز میں ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جیسے ہی پردہ ہٹا سب کے چہرے پھر گئے, قبلہ اس طرف ہے, حضور کا حجرہ اس طرف ہے, سب صحابہ پھر گئے نماز کے حالت میں. صحابہ کہتے ہیں ان قریب ہم فتنے میں مبتلا ہو جاتے, آزمائش میں مبتلا ہوتے. سب دیکھنے لگ گئے اور سب کے سب آواز کرنے لگ گئے, بلند ہو گئی آوازیں. ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن ایک روایت بھی مجھے بتا دو, کسی نے کہا ہے کہ ان کا چہرہ پھر گیا تو ان کی نمازیں خراب ہو گئی, ان کی نمازیں ٹوٹ گئی. ہمارا چہرہ قبلے سے پھر گیا, نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ ہیں قبلے سے چہرہ پھیر کر کے حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے, نماز کسی کی ٹوٹی نہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. صحابہ کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے, ان کے سامنے اسلام کو رکھا, اور جو سب سے قریبی تھے آپ کے ان لوگوں کے درمیان رکھا, جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی اہلیہ تھیں, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محرم راز تھے, بہت قریبی ساتھی تھے. سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں, لیکن بچپن سے حضور کے ساتھ پلے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت میں پلے ہیں, حضور نے ان کی پرورش کی ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ہیں, اور یہ خفیہ طریقے سے کئی دنوں تک چلتی رہی تبلیغ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے بااثر شخص تھے کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد, آپ کے اسلام کی دامن میں وابستہ ہونے کے بعد, آپ کے اثر سے کئی ایسے صحابہ ہیں جو اسلام میں آئے. حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے اسلام لائے. سعد ابن ابی وقاص, ابو عبیدہ بن جراح, یا عشرہ مبشرہ کی بات کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے سینئر صحابہ ہیں, یہ سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے, ان کے اثر و رسوخ سے یا ان کی تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے. تو اب اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا, کفار و مشرکین کے پیٹ میں مروڑ بھی ساتھ میں شروع ہوا. وہ روز اول سے ہی اس کی مخالفت کرتے آ گئے, کیونکہ ان کے بتوں کی عبادت سے وہ دور جانا نہیں چاہتے تھے, اپنے آبا و اجداد کے دین پر, یعنی جو پرستش تھی اس سے دور ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اس مسئلے کو لے کر اتنی جھڑپیں ہوئیں, اتنی مصیبتیں اور مشقتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اٹھانی پڑی, حتیٰ کہ پہلا خطبہ حرم پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جس دن دیا تھا, اس دن مکہ کے کفار نے آپ کو اتنا مارا تھا کہ آپ کا منہ سوج گیا تھا, آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ حرم میں دینے والے, اور انہوں نے خدا کی وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا تھا, اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا تھا. بس اتنی بات تھی. اب یہ کفار کی طرف سے آنے والے مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا. اب آپ اندازہ کریں, وہ قوم جو آپ کو امین و صادق کہتی ہے, وہ آج ان کے جان کے در پہ ہے. لیکن اس میں کچھ لوگوں کی بہت اہم, وہاں پر ان کا اہم رول رہا ہے, ان کا اہم کردار رہا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب, وہ سینہ سپر رہتے تھے, ڈھال بن کر کے رہتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. یہاں تک کہ مکہ والے, کیونکہ وہ مکہ میں بڑے معزز تھے, ان کے باپ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی رہ چکے ہیں, تو جناب ابو طالب کا بھی بڑا اہم مقام تھا. قریش خاندان میں سب سے عزت والے شخص سمجھے جاتے. تو مکہ کے سارے جتنے بھی یہ کیڑے مکوڑے تھے, سبوں نے آ کر کے ابو طالب سے ہی کہا تھا کہ محمد کی تم حمایت کرتے ہو, تمہاری وہ کفالت میں ہے, اس کی وجہ سے ہم انہیں ہاتھ نہیں لگاتے. ایک کام کرو, تم اعلان کر دو کہ میں محمد سے بری ہوں اور اس کے دین سے بیزار ہوں, اور اس کو ہمارے حوالے کر دو.
جناب ابو طالب نے کہا تھا اے مکہ والو اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی محمد میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب اس طرح سے حمایت کے ساتھ کھڑے رہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو کفار مکہ باضابطہ طریقے سے ایذا رسانیوں میں اتنی شدت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر براہ راست نہیں کر پاتے تھے، انڈائریکٹ دوسری جگہوں سے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، اور یہ ایسا ایک وقت ہے جو آزمائشوں کی انتہا ہو گئی تھی، امتحانات بڑھ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، اعلان کر دیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر پورے معاہدے ایگریمنٹ کے طور پر کچھ دستاویز لکھ کر کے لٹکا دیے گئے تھے چمڑے پر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ لین دین کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ ان سے کوئی بھی رشتہ رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی راشن پانی کھانا دانا کچھ جانے دے گا۔ یہ سب چیزیں کعبے کے اوپر لٹکا دی گئی تھی اور مکہ والے اس کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ تھا۔ شعب ابی طالب جس کو کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک گھاٹی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک درہ ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ گزر بسر کرتے رہے۔ یہ دن 2 دن 3 دن یا 10 دن 40 دن کا بائیکاٹ نہیں تھا، مسلسل یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ چمڑے جو مل جاتے تھے تو اس کو ابال کے کھا لیا کرتے، یہ درخت کے پتوں سے اپنے پیٹ کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت 3 سال تک شعب ابی طالب میں چلتی رہی، اور اس کے بعد مکہ کے مشرکین میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے مطعم بن عدی اور بھی کچھ لوگ ایسے جو تھوڑے سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی لوگوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش اور دوسرے لوگوں کو بلا کر کے انہوں نے بات چیت کی کہ صرف ان کا جرم کیا ہے، یہ ایک خدا کی طرف بلاتے، حالانکہ مطعم بن عدی یہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ خود بھی کافر تھے، لیکن رحم آیا، انہوں نے آ کر کے مکہ والوں کے بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب کو بلا کر کے کہا کہ ختم کرو یہ سب چیزیں، یہ بائیکاٹ کب تک چلتا رہے گا؟ عرب میں ہماری فیاضی مشہور ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس طرح ترساتے ہیں، یہ کیسی بات؟ تو اس میں ابو جہل اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ماننے سے انکار کر گئے، لیکن مطعم بن عدی ایک دبنگ قسم کا شخص تھا، آیا مکہ مکرمہ میں اور آ کر اپنے 8-10 ساتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے جو دستاویزات تھے ان کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا، کہا میں اس چیز کو نہیں مانتا، اپنے ہی لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو بے آب و دانہ اس طرح سے ترسایا جائے۔ اس کے مقابلے میں آنے کی کسی کی سکت نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی، سبوں نے مان لیا۔ پھر اس طرح سے جا کر کے یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سال یعنی نبوت کا 10واں سال تھا، ایسے غم لاحق ہوئے کہ جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا، جو شفیق و مہربان چچا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ 8 سال کی عمر سے لے کر کے آپ کی عمر 50 سال کی تھی اس وقت تک ساتھ رکھتے رہے، تقریباً یوں سمجھ لیں 42 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کے ساتھ گزرے۔ انتقال ہوا اور چند دن نہیں گزرے تھے کہ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے قریبی محبوبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہوا۔ آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی رفیق حیات، اور صرف شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ وہ ایسی انیس اور ایسی حوصلہ دینے والی خاتون جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا،
ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے غموں کا سال ہوتا، اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی اس ہرے بھرے باغ کو پوری دنیا میں لہلہانے کے لیے جو چیزیں پیش آئی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہے عزیزو۔ تمہیں ایسا لگتا ہوگا کہ میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میرے گھر میں تو اسلام بچپن سے آیا ہوا ہے، اتنی آسانی سے پھولوں کی سیج پر سج کر نہیں آیا ہے، اسی لیے مجھے تمہیں تاریخ بتانی پڑی، اور میں نے اس ٹاپک کو اس لیے چوز بھی کیا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ جس کو آج طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہو رہا ہے، آج یہ بھی ظالموں کے پہنچائے ہوئے تھپیڑوں کو مقابلہ کر رہا ہے، یہ اسلام کا اتنا بھرا باغیچہ کس طرح سے دنیا میں قائم ہوا اور کیسے لہلہاتا ہوا اپنی خوشبوئیں پوری دنیا میں بکھیرتا رہا، اس کی تاریخ ابتدا تو کیا ہے؟ اس کی ابتدائی تاریخ یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی 10 سال تک۔ اب حالات ایسے تھے کہ پھر وہی ٹولہ جنہوں نے وہ دستاویزات پھاڑ کر پھینک دیے تھے کعبے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بائیکاٹ ختم کیا تھا، ان کو پھر سے رحم آیا، انہوں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن رکتے نہیں ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہی رہتے ہیں، بلاتے ہی رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا یہی مطعم بن عدی، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں، اور حرم میں آ کر کے اس نے اعلان کیا آج سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری امان میں ہے، جو کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا گویا کہ وہ مجھے ہاتھ لگا رہا ہے، میں اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ کافر تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی، اور جیسے ہی اس نے اعلان کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا یہ کام اور تیزی سے شروع فرمایا، یہاں تک کہ حج کے لیے جو قافلے آتے تھے سال میں ایک مرتبہ، حج ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ اسلام میں فرض رہا، آدم علیہ السلام سے حج چلتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں لوگ حج کے لیے آتے رہے، ارکان الگ ہوتے رہے، مناسک حج جو ہے الگ الگ ہوتے رہے، لیکن حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ جتنے لوگ آتے تھے ان کے درمیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو رکھتے، اس کی اچھائیاں بتاتے، لوگ متاثر ہوتے۔ ایک سالانہ بازار لگتا تھا، اوکاز میلہ جس کو کہتے ہیں، اس میلے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں اسلام کو رکھتے تھے۔ جو لوگ دور دراز سے وہاں پر جیسے ایگزیبیشن ہوتا ہے، اوکاز کے میلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے، تم مومن ہو جاؤ، بس اس رسول کو یہ طلب ہے۔ اوکاز میں حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے، حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا، یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے، آئے، کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے، چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا، یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا، یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ، یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا خوبصورت لڑکی۔ محنت آدمی، اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی، اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے، مجمع بڑھنے لگ گیا، تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں۔ ہاں، بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں، جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پورے جماعت کے ساتھ جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں،
ہم میں سے جو سب سے عزت والا عمر دراز شخص ہے اس کو بھیجتے ہیں. تو عتبہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا, جو ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا, عزت والا, پیسے والا, مال والا, بہت کچھ تھا. عتبہ آیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا, اے محمد, آپ اتنی مشقتیں, اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو, خوبصورت, ہم عرب کی سب سے حسین عورت آپ کے حوالے کر دیں, آپ بولو. یہاں اگر مال و دولت کی بات ہے تو ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کو مال و دولت جمع کر دیں, یا پھر اگر آپ کو حکمرانی کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں. لیکن یہ دین کے معاملات یہ سب چھوڑ دو, یہ ہمارے خداؤں کو چھیڑنا چھوڑ دو, یہ سب چیزیں چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عتبہ کے بیان میں جواب میں کوئی بات نہیں فرمائی, بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا. وہ آیتیں جو رب العالمین نے خود اپنے حبیب پر اتاری ہیں. عزیزان گرامی اوقات 14 صدیوں بعد آج کسی قاری قرآن سے اچھی آواز میں جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں, اور جس پر خود قرآن اترا ہے اور رب العالمین کا وہ محبوب رسول جو سید المرسلین ہے, اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوں گی تو کیا اثر رکھتی ہوں گی. وہ جو عتبہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا تھا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ بدن میں کپکپی طاری ہو گئی, اور تھوڑی دیر تک رک نہ سکا, فوراً بھاگتا ہوا آیا, اپنی جماعت سے کہنے لگا, اے لوگو ادھر آؤ, میں جہاں جا کر کے آ رہا ہوں اور ان سے جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں, یقین جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں, نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادوگری ہے, بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے, میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام کبھی سنا نہیں ہے. سننے کو جی چاہتا ہے, طبیعت مائل ہو جاتی ہے, اور اگر اور تھوڑی دیر میں رکتا تو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا. لوگوں نے کہا, عتبہ تمہیں کیا ہو گیا, تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو, تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے, کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے. اس کے بعد اس نے کہا, میں نے سارے آفرز رکھ دیے, ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا. اے لوگوں, اے میرے مکہ کے ساتھیوں, میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں, نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں, نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں, وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا, یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا. وہ غربت پسند کرتے ہیں, ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں, یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا, سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں. نہ حکمرانی پسند ہے, نہ حسن و جمال, نہ ماں دولت و مال. پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا, ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے. عزیزان گرامی, میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے. میرا مولا فرماتا ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن آ تو رہے تھے, لیکن کیفیت ایسی تھی, 2 صحابہ قریب گئے اور کندھوں پر حضور نے ان کے ہاتھ رکھا. حضور کے پیر زمین پر لگ نہیں رہے تھے اور زمین پر پیر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں مسجد میں آئے. کہا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنی جماعت صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں, بلکہ دیکھتا رہوں. بار بار مجھے یہ خواہش ہے کہ میں نماز کی جماعت دیکھتا رہوں, نماز کی جماعت دیکھتا رہوں. اس بیماری کی شدت میں وہ رسول صحابہ کی جماعت کی نماز دیکھنے کے لیے آ گئے.
ہے मुसलमानों, बिस्तरों पर सोने वालों, नमाजों को वीरान करने वालों, मस्जिदों को इस तरह वीरान कर रखने वालों, कभी उस रसूल मोहतरम का ख्याल किया? मेरे आका को अगर सबसे ज्यादा तलब थी, वो बीमारी की शिद्दत में भी उठ करके आते थे जमात की नमाज देखने के लिए। काश हमारी सफें भर जाती, रसूलुल्लाह का चमकता दमकता चेहरा हमारी मस्जिदों की तरफ भी होता, हुजूर की इनायत हमारी तरफ होती। यह आखिरी नमाज थी हुजूर की, यह आखिरी नमाज थी मगरिब की। इसके बाद हुजूर जो हुजरे में गए, वापस तशरीफ ना लाए। 13 रबीउल अव्वल का दिन था। मां आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि पानी आपके ऊपर छिड़का जाता सूख जाता था, बदन इस तरह गर्म था। नबियों को जो बुखार आता था बहुत शिद्दत का, और वो भी सैयदुल अंबिया को। इसी असना में हजरत आयशा कहती है, घर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। अचानक दरवाजा खुला और दरवाजे से एक खातून आई। ये वो खातून थी, जब वो आती थी रसूलुल्लाह बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते, कोई और नहीं, वो मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा थी। आखिरी वक्त हुजूर के हुजरे में आई, देखते ही हुजूर की इस बीमारी को रो पड़ती है, लिपट गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको करीब किया, कान में कुछ कहा तो फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना हुजूर को देखा ना गया। फिर करीब किया, फातिमा सुनो एक और बात कहता हूं। कान में कुछ और कहा, वो हंसने लग गई, मुस्कुराने लगी। हजरत आयशा कहती मैं हुजरे में थी, मुझे भी पता नहीं क्या कहा उन्होंने, क्या सुना। बाद में मैंने फातिमा से पूछा था, फातिमा तुम पहली बार आई थी, हुजूर ने कुछ कहा तो तुम रो रही थी, फिर कुछ कहा तो हंस रही थी, क्या बात है? हजरत फातिमा कहती है, पहली बार मेरे बाबा ने कहा मैं दुनिया छोड़ जा रहा हूं फातिमा, मैं रुखसत हो रहा हूं। मैंने इतना सुना था, बर्दाश्त ना हुआ। उस अजीम बेटी को कैसे बर्दाश्त होगा जिसने 4 साल के छोटे उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली मसाइब को देखा था। बताए, हरम काबा में जब हुजूर सजदे के लिए जाते, ऊंट की गंदी ओजड़ियां मक्का के कुफार हुजूर की पीठ पर लाकर फेंक देते। उस वक्त उठाने वाला कोई नहीं, ये नन्हे नन्हे हाथों से उठाने वाली फातिमा ज़हरा होती थी। वो अपने बाप की पीठ से इन आलाइशों को निकालती और हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रही, हर वक्त अपने बाप के साथ रहने वाली। और हुजूर भी जब फातिमा आती थी खड़े हो जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ जाया करते अपनी बेटी के लिए। वो फातिमा को जब ये कह दिया जाए कि आज मैं जा रहा हूं, क्या बीत रही होगी, हुजूर ने कहा रो मत, करीब आओ। दूसरी मर्तबा हुजूर ने उनके कान में क्या कहा? हजरत आयशा से वो कहती है, बाबा ने मेरे ये कहा था फातिमा गम न कर, मैंने जाने के बाद मेरे खानदान में सबसे पहले जो मेरे पास आएगा फातिमा वो तुम होगी। ये हुजूर की बशारत थी। यही तो बात है कि हुजूर के इंतकाल के 6 महीने के बाद ही हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, सिर्फ 6 महीने। और इन 6 महीनों में हजरत फातिमा को किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा, हंसते भी नहीं देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी लम्हात है, कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है बयान करने के लिए। वो 14 सदियों पहले के हालात थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मां आयशा सिद्दीका के सीने पर टेक लगाए हुए आराम कर रहे थे। हजरत आयशा कहती हैं, आखिरी ग़िज़ा जो हुजूर के मुंह में गई है वो मैंने मिसवाक चबा करके हुजूर को दिया था। हुजूर ने मेरा चबाया हुआ मिसवाक अपने मुंह में रख लिया। हजरत आयशा कहती है, मेरा लुआब था वो हुजूर के मुंह मुबारक में आखिरी मर्तबा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार एक जुमला कह रहे थे, नज़ा की शिद्दत बहुत ज्यादा है, सकरात का वक्त बहुत भारी है, बहुत भारी। और इसी असना में मलकुल मौत दाखिल हुए। हजरत आयशा से हुजूर ने कहा, आयशा हुजरे के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आया, मलकुल मौत, वो इजाजत ले रहा है अंदर आने की, और आज उसने मुझसे इजाजत ली है, इसके बाद अब वो किसी से इजाजत लेकर नहीं आएगा। उसको इजाजत दे दी रसूलुल्लाह ने। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत देने के बाद जो पहला उससे सवाल किया, कहा मलकुल मौत इजराइल तुम मेरी रूह कब्ज करके रब्बुल आलमीन की बारगाह में ले जाने की इजाजत लेने आए, उससे पहले ये बताओ ये नज़ा और ये सकरात के दर्द की जो शिद्दत है क्या मेरी उम्मत पर भी आएगी? जो न भूला हम गरीबों को
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل عنایہ خان ریئیکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ بیان کیسا لگا ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں۔ دوستو، ہم آپ کے سامنے روزانہ مفتی سلمان ازہری صاحب اور علماؤں کی نئی ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے ہماری چینل عنایہ خان ریئیکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔